کی دنیا میں ایک اچھے استاد اور ایک بہترین استاد میں آخر فرق کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو پڑھانے کو صرف ایک کام نہیں رہنے دیتی بلکہ اس سے ایک فن بنا دیتی ہے؟ چلیں آج اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس پرانی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک روایتی استاد کا کام کیا تھا؟ بس کتاب میں لکھی باتیں طلبہ تک پہنچا دینا۔ لیکن آج کا جدید استاد وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ ایک کامیاب استاد آج صرف معلومات نہیں دے رہا، بلکہ وہ سیکھنے کو ایک ایسا تجربہ بنا رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے۔ اور یہی بات ہمیں اس نقطے پر لاتی ہے کہ مؤثر تدریس یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ دراصل ایک فن بھی ہے اور ایک مہارت بھی، ایک ایسا ہنر جسے مسلسل سیکھ کر بہتر بنایا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آنے والی نسلوں کی تعمیر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ ہم بات کریں گے تعلق کے فن پر، پھر دیکھیں گے کہ سیکھنے کا معیار کیسے بنا جائے، اس کے بعد کلاس روم کی آبیاری پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم تدریس کے حتمی مقصد کو سمجھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے پڑاؤ سے، تعلق کا فن۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی مؤثر تدریس کی بنیاد وہ استاد اور طالب علم کے درمیان ایک حقیقی، ایک مضبوط تعلق پر ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک ایک استاد طالب علم کے ذہن تک نہیں پہنچتا تب تک علم ٹھیک سے منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بہترین تدریس یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے لیکن گہرا بھی۔ اس کا آغاز ہوتا ہے طالب علم کو سمجھنے سے۔ دیکھیں، ہر طالب علم کا ذہن الگ ہے، کوئی تخلیقی انداز میں سوچتا ہے تو کوئی منطق سے سیکھتا ہے، ان کی دلچسپیاں الگ، سیکھنے کی رفتار الگ، اور ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب اساتذہ صرف بولتے نہیں بلکہ سنتے ہیں اور ان انفرادی فرق کو سمجھنے پر توجہ دیتے ہیں تو سیکھنے کے نتائج میں ایک ڈرامائی بہتری آتی ہے۔ اچھا، اس تعلق کا دوسرا حصہ ہے صاف اور واضح ابلاغ، یعنی کمیونیکیشن۔ ذرا سوچیں، پیچیدہ باتوں کو آسان زبان میں روزمرہ کی مثالوں اور کہانیوں کے ذریعے سمجھانا، یہ سبق کو صرف دلچسپی نہیں بناتا بلکہ اسے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا دیتا ہے۔ یہ بالکل ان چابیوں کی طرح ہے جو علم کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ چلیں، اب جب تعلق کی بنیاد تو رکھ دی گئی تو اب چلتے ہیں اگلے مرحلے پر، یعنی سیکھنے کا معیار بننا۔ یہاں ایک استاد کا کردار بالکل ایک آرکیٹیکٹ یا انجینئر جیسا ہو جاتا ہے جو پورے تعلیمی تجربے کو بہت احتیاط سے ڈیزائن کرتا ہے۔ اور اس ڈیزائن کی بنیاد کیا ہے؟ سبق کی منصوبہ بندی۔ یہ بس 3 سوالوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا، پڑھانا کیا ہے؟ مطلب مقصد واضح ہو۔ دوسرا، پڑھانا کیسے ہے؟ یعنی صحیح طریقہ کون سا ہے؟ اور تیسرا، کیا سیکھا گیا ہے؟ یعنی کیا واقعی بات سمجھ آئی؟ اور یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ اگر پلاننگ منظم نہ ہو تو پڑھایا گیا سبق اکثر بے اثر ہی رہتا ہے۔ اور ہاں، اس ڈیزائن کا ایک بہت اہم اصول ہے کہ ایک کلاس روم خاموش نہ ہو۔ وہ کلاس جہاں صرف استاد بول رہے ہیں وہ جدید تعلیم کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اصل سیکھنا تو تب شروع ہوتا ہے جب طالب علم بھی اس عمل میں پوری طرح شامل ہو۔ تو اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ سوال و جواب سیشنز، گروپ ورک اور عملی مشقیں۔ یہ چیزیں طلبہ کو صرف سننے والے سے ایک فعال شریک بنا دیتی ہیں، اور ریسرچ تو بالکل واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی خود کچھ کر کے سیکھتا ہے تو اس کی سمجھ اور یادداشت دونوں کئی گنا مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں، سبق سے نکل کر اب بات کرتے ہیں پورے کلاس روم کے ماحول کی، کیونکہ ایک استاد صرف ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا رہا ہوتا، وہ دراصل ایک ایسا ماحول بنا رہا ہوتا ہے جہاں سیکھنے کا عمل خود بخود پھلتا پھولتا ہے۔ تو یہ مثبت ماحول بنتا کیسے ہے؟ اس کی بنیاد کچھ بہت بنیادی چیزوں پر ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں طلبہ خود کو محفوظ سمجھیں، قابل احترام سمجھیں، جہاں غلطی کرنے پر ڈانٹ نہیں بلکہ رہنمائی ملے، اور جہاں استاد کا نرم لہجہ اعتماد پیدا کرے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یونیسکو کے مطابق بھی ایسا ماحول بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے لازمی ہے۔ اور جو استاد ایسا ماحول بناتا ہے اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ خود بھی ہمیشہ ایک طالب علم رہتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور آج کے دور میں تو ایک استاد کے پاس خود کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اوزار ہیں، نئی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے جیسے AI اور دوسرے ڈیجیٹل ٹولز،
اور ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اساتذہ مسلسل خود کو اپڈیٹ رکھتے ہیں ان کے طلباء تعلیمی میدان میں بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ آخر تدریس کا حتمی مقصد ہے کیا؟ اس ساری محنت کا، اس سارے عمل کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئس برگ کی مثال بہت اچھی ہے۔ سطح پر جو نظر آتا ہے وہ ہے اچھے گریڈز اور امتحانات، ٹھیک ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اصل اور کہیں بڑا مقصد تو پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے طالب علم میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا، تجسس جگانا اور زندگی بھر سیکھتے رہنے کی صلاحیت پیدا کرنا، کیونکہ اصل کامیابی گریڈز نہیں بلکہ ایک سوچنے والا ذہن تیار کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت ہی طاقتور جملہ جو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ایک بہترین استاد صرف سلیبس پورا نہیں کرتا، وہ مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ اس کا دیا ہوا علم، اس کی سکھائی ہوئی سوچ یہ نسلوں تک سفر کرتی ہے اور اسی سے ایک مضبوط قوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو واقعی بہتر بنانا ہے تو وہ ایک سب سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے جس پر ہمیں اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرنی چاہیے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔